جنگ کے بادل منڈلانے لگے، ایران پر امریکی فضائی حملوں کا خدشہ، امریکہ ایران کی اعلیٰ سول اور ملٹری قیادت کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران سے تمام سفارتی روابط منقطع کر دیے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس، ایران سے متعلق آج کوئی اہم فیصلہ متوقع۔ ٹرمپ ایرانی قیادت کے خلاف کارروائی سے پہلے عوام سے خطاب کریں گے، خطاب آج رات متوقع۔ سیکیورٹی کونسل اجلاس کے بعد صدر ٹرمپ مشیگن کے لیے روانہ۔ امریکی جنگی طیاروں نے قطر کی العدید ایئر بیس پر سرگرمیاں بڑھا دی، فضا میں ایندھن بھرنے والے ٹینکر اور B-52 سمیت کئی امریکی جنگی طیاروں نے اتوار کی رات اڑان بھری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے قطر میں نیا ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سیل قائم کر دیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی صدر کی ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران میں مظاہرین احتجاج جاری رکھیں اور حکومتی اداروں پر قبضہ کر لیں، مظاہرین کو مدد پہنچنے والی ہے، ایرانی حکام سے تمام ملاقاتیں منسوخ کر دیں، ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر نے ڈیٹرائٹ میں مدد راستے میں ہے کی وضاحت کے سوال پر رپورٹر سے کہا کہ یہ بات آپ کو خود ہی سمجھنا ہوگی۔ ایران میں مظاہروں میں ہلاکتوں سے متعلق سوال کا بھی واضح جواب نہ دیا، شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ امریکہ کی دھمکیوں پر ایران کا سخت رد عمل، ایرانی وزیر دفاع نے کہا دشمن کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، کسی نے جارحیت کی تو ہمارا جواب غیر متوقع اور حیران کن ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر دادا نے کہا ہمارے جواب سے دشمن دنگ رہ جائے گا، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہماری دفاعی حکمت عملی مکمل طور پر تیار ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہے، امریکہ آزمانا چاہتا ہے تو آزما لے، امید ہے واشنگٹن مذاکرات کے دانشمندانہ آپشن کا انتخاب کرے گا، ہم بغیر کسی دھمکی کے جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں 2000 ہلاکتوں کا انکشاف، رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق 15 روزہ ہنگاموں میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار مارے گئے۔ ایران کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت ناقابل قبول ہے، روس نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی فوجی مہم جوئی سے خبردار کر دیا، قطر نے بھی ایران امریکہ کشیدگی کے نتائج خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن قرار دے دیے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن قائم رکھنے کے لیے سفارتکاری ہی سب سے مؤثر راستہ ہے، ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ایران میں مقیم پاکستانی سفری دستاویز ساتھ رکھیں، ایران کی جامعات نے امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع قلات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کی DG/ISPR سے GHQ میں ملاقات، قومی بیانیے کے فروغ کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ DG/ISPR کا کہنا تھا قومی سلامتی کے امور میں یکسوئی اور بیانیے پر اتفاق رائے وقت کی ضرورت ہے، مظلوموں کی حمایت پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری ہے، دشمن کی نفسیاتی جنگ کے مقابلے کے لیے عوامی شعور اور سچا بیانیہ فیصلہ کن ہتھیار ہے، محراب و ممبر سے اتحاد امت، سماجی ہم آہنگی کے پیغام کو ملک گیر سطح پر پھیلانے کا اعلان، نفرت انگیزی، فرقہ واریت اور تکفیری بیانیے کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے پر اتفاق۔ کراچی میں 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی، ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا، صحافیوں کو دھمکایا گیا، پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا گیا، کچھ اہلکار زخمی بھی ہوئے لیکن سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا، پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کے خلاف کوئی پرچہ نہیں کاٹا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جو عزت دی گئی اس کی انہوں نے لاج نہیں رکھی۔ ناصر شاہ نے کہا سہیل آفریدی جہاں جا رہے تھے پروٹوکول دیا گیا، پی ٹی آئی سے کہوں گا فروری میں ہڑتال کی کال واپس لیں، کے پی بند کر دیں، لیکن سندھ پنجاب میں زبردستی کریں گے تو رد عمل آتا ہے۔ سہیل آفریدی کو بین الاقوامی سرحد کی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں سمجھانے کے دوسرے طریقے آتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طاہرہ نے پاک افغان بین الاقوامی سرحد سے متعلق گمراہ کن بیانیہ مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا بین الاقوامی سرحد کو بین الاقوامی سرحد ہی سمجھنا چاہیے، مغربی اور مشرقی پنجاب کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر ہے، کسی کو مسئلہ نہیں، ڈیورنٹ لائن نامی کوئی چیز نہیں، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ دہشت گردی ناسور ہے، دہشت گردوں کے لیے کسی کے دل میں نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ واضح الفاظ میں کہتے ہیں ٹی ٹی پی دہشت گرد جماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہر وہ جماعت جسے حکومت اور ادارے دہشت گرد سمجھتے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے مفاد کے خلاف سرگرم تنظیمیں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ، چین کا J-10C طیارے کی کامیابی کا پہلا اعلان۔ چین کی قومی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی صنعت کے مطابق J-10C نے مئی 2025 میں اپنی پہلی عملی جنگی کامیابی حاصل کی، فضائی لڑائی میں حریف طیاروں کو مار گرایا، خود نقصان سے محفوظ رہے۔ J-10C جدید ریڈار اور ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ مکمل طور پر چین میں تیار کردہ آل ویدر سنگل انجن اور سنگل سیٹ ملٹی رول جنگی طیارہ ہے جو فضائی برتری، انٹرسیپشن اور مختلف قسم کے حملوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے یہ جنگی کامیابی طیارے کی عملی افادیت کا واضح ثبوت ہے۔ پاک افواج نے مئی کی جھڑپ میں رافیل سمیت بھارت کے کئی طیارے مار گرائے۔ جمعرات تک ہمارے اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا، کاغذات جمع کرا دیے، آج تصدیق ہو جائے گی۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر کے مقابلے میں کسی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کے وفد نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق دستاویزات اسپیکر آفس کو فراہم کی۔ اسد کیسر نے کہا امید ہے اپوزیشن لیڈر کے تقرر میں مزید تاخیر نہیں ہوگی۔ پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کا اسپیکر ایاز صادق کو خط لکھا، اپوزیشن کی اکثریت محمود اچکزئی کو متفقہ طور پر قائد حزب اختلاف نامزد کر چکی ہے۔ رولز آف پروسیجر کے تحت اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ بلگیری سیٹ بشرا بی بی کے پاس نہیں، ان سے ایک خاتون وہ سیٹ لے اڑی، شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا جس خاتون کے پاس وہ سیٹ ہے ان کا بانی سے قریبی تعلق ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسف زئی نے شیر افضل مروت کے دعوے کی تصدیق کر دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری بحرین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر منامہ پہنچ گئے۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر اور بحرینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر مملکت بحرین کے فرمانروا حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقات کریں گے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ بورڈ کے صدر دفتر میں استقبالیہ سے خطاب بھی کریں گے۔ پاکستان اور مراکش کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مراکش کے سرکاری دورے میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ یادداشت دفاعی سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ فریقین کا امن، استحکام، تعاون کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر دفاع کی مراکش کی نیشنل ڈیفنس ایڈمنسٹریشن کے سربراہ عبداللطیف مودی سے ملاقات۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مراکشی وزیر دفاع کو پاکستانی فٹ بال کا تحفہ بھی پیش کیا۔ پاکستان سے کوئی بھی تعلق ہے، ویزا نہیں ملے گا۔ مودی حکومت انتہا پسندی سے باز نہ آئی۔ انڈیا میں T20 ورلڈ کپ کا انعقاد ٹیموں کے لیے درد سر بن گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کے ویزوں میں تاخیری حربے۔ علی خان نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں بتایا کہ انہیں بھارت نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔
امریکی کرکٹ ایسوسی ایشن نے کہا 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے تاخیر کا شکار ہیں، آئی سی سی کی مدد سے ویزے مل جائیں گے۔ بنگلہ دیش ورلڈ کپ کے میچ کہاں کھیلے گا، یہ معاملہ بھی حل نہ ہو سکا۔ آئی سی سی کی ای میل میں بتایا گیا بھارت میں مذہبی انتہا پسند مستفیض کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بی سی بی بھارت میں میچ نہ کھیلنے کے موقف پر قائم ہے۔ درختوں کی کٹائی پر بے جا تنقید کی گئی۔ درخت کٹوا کر پیسے نہیں کمائے بلکہ پیسے دے کر مضر سے درخت ہٹائے ہیں۔ پولن الرجی کا باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی۔ شجرکاری مہم کے دوران مزید 60,000 درخت لگائے جائیں گے۔ منفی مہم بند کی جائے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا مسئلے کا حل چاہیے تو پوائنٹ سکورنگ ختم کی جائے۔ درختوں کی کٹائی پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ماحولیات نے چیئرمین سی ڈی اے کو 22 جنوری کو طلب کر لیا۔ شری رحمان کا کہنا تھا مستقبل میں اس طرح کی کٹائی روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ترقیاتی، دفاعی اور ڈیجیٹل منصوبوں کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری۔ اعلامیے کے مطابق دفاعی اخراجات آئندہ مالی سال سے باقاعدہ بجٹ میں شامل کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دفاعی خدمات کے لیے 5 ارب 8 کروڑ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، آئی ٹی انفراسٹرکچر کے لیے 3 ارب 70 کروڑ، ایف بی آر کے ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز منصوبے کے لیے 3 ارب روپے مختص، فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کے فروغ کے لیے فائنانس فنڈ کے لیے 70 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب میں ایس ٹی جیز پروگرام کے لیے 2 ارب کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ منظور کی گئی۔ سندھ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو کراچی میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور محنت کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا جناح اسپتال میں ترقیاتی کام جاری ہے، ایمرجنسی ٹاور جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت نے کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج دیا۔ پاکستانی یو اے ای میں مقامی مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ پاکستان اور امارات میں پری امیگریشن کلیئرنس معاہدے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے یو اے ای کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے کہا پری امیگریشن کلیئرنس سے مسافر متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے مستثنی ہوں گے، ڈومیسٹک مسافروں کی طرح ایئرپورٹ سے نکل سکیں گے۔ نئے نظام کا پائلٹ پروجیکٹ کراچی سے شروع ہوگا، جس کے بعد دیگر مقامات تک توسیع دی جائے گی۔ کراچی میں کہیں گیس پریشر میں کمی، کہیں گیس سرے سے ہی غائب، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ صنعتی علاقوں میں کاروبار متاثر، سوئی سدرن گیس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ گیس فراہمی میں بتدریج بہتری آنا شروع ہو گئی۔ گیس فیلڈ بند ہونے سے کمپنی کو 30 MMCFD گیس کمی کا سامنا ہے۔ فیلڈ سے 15 مکب فٹ گیس کی فراہمی شروع ہو گئی۔ صورتحال آہستہ آہستہ قابو میں آ رہی ہے، جلد مکمل بحالی ہو جائے گی۔ کراچی کے شہریوں کو ٹینکر سے پانی کی فراہمی ختم کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی کہتے ہیں شہر میں موجود ہائیڈرنٹس بتدریج ختم کر کے لائنوں کے ذریعے پانی دیں گے۔ ہائیڈرنٹس کو نئے کانٹریکٹ جاری نہیں کریں گے، شہریوں کی ٹینکر سے جان چھڑائیں گے، متبادل دنوں میں پانی دے کر پانی کی کمی پوری کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، اسکردو میں درجہ حرارت -10، ستور -8، گلگت میں -7 تک گر گیا۔ کالام زیارت میں -6، ہنزا -5، مری -2، نتھیا گلی میں -3، کوئٹہ میں -1 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کا زور، اسلام آباد پشاور میں 1 ڈگری، لاہور 2، کراچی میں پارہ 9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
بھتہ نہ دینے پر کورنکی میں فیکٹری کو آگ لگانے کی دھمکی کا مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج مقدمے میں شہزاد اقبال ابرو سدھیر اشفاق نامزد ایف آئی آر کے مطابق شہزاد کو خراب کارکردگی پر کمپنی سے نکالا گیا تھا. شہزاد ساتھیوں کے ہمراہ 9 جنوری کو فیکٹری آیا اور بھتہ نہ دینے پر آگ لگانے کی دھمکی دی. فیکٹری انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ملزمان نے دھرنا بھی دیا. پی آئی اے کا کینیڈا اور برطانیہ کی ریل سروسز کے ساتھ تاریخی اشتراک. پی آئی اے نے ایک ہی ٹکٹ پر ہوائی اور ٹرین سفر کی سہولت فراہم کر دی. پی آئی اے سے ٹورنٹو پہنچنے والے مسافر 8 شہروں کے لیے ریل سے سفر کر سکیں گے. پی آئی اے سے مانچسٹر اور لندن جانے والے مسافروں کو برطانیہ کے 50 شہروں میں ریل سفر کی سہولت میسر ہوگی. اخوان المسلمون پر پابندی عائد. امریکہ نے اخوان المسلمون کا نام عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر دیا. لبنان، مصر، اردن میں اخوان المسلمون امریکہ کے مفادات کے لیے خطرہ ہے. امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا مشترکہ اعلان جاری. ڈنمارک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں گرین لینڈ کے وزیر اعظم کا امریکہ کو واضح پیغام. گرین لینڈ کے وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے ڈینش وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا ہمارا ملک برائے فروخت نہیں. گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے اور خود مختار حکومت کے تحت اپنے فیصلے خود کرتا ہے. امریکی حکام یا کوئی بڑی طاقت ملکی سالمیت کے خلاف کوئی اقدام کرے گی تو گرین لینڈ ڈنمارک اور نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا.